الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ یہ درس موطا امام مالک بروایت امام محمد رحمہ اللہ کی 12ویں نشست ہے جو جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کا جو باب ہے اس کا نمبر ہے 29، باب الاذان والتثویب، یعنی اذان اور تصویب۔ تصویب بولے تو اذان دینے کے بعد پھر دوبارہ نماز کو بلانے کے لیے جو الصلاۃ خیر من النوم، اس قسم کے الفاظ یا الصلاۃ صلاۃ، جیسا اردو میں بولتے چلو نماز کو، چلو نماز کو، تو اس طرح کے جو اذان کے بعد بھی دوبارہ دعوت دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو تصویب بولتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 51 ہے، 91 اخبرنا مالک اخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ان کو خبر دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو امام ابن شہاب نے خبر دی ہے، وہ روایت کرتے ہیں عطا بن یزید لیثی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم آواز کو سنو، یعنی اذان کی، جب تم اذان کی آواز کو سنو تو ویسے ہی کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن بولے تو اذان دینے والا، یعنی جب اذان کا جواب دینا بولتے اس کو، جیسے ہی اذان ہو گئی تو اذان کا فوراً ہم کو جواب دینا چاہیے۔ مؤذن بولا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم بھی کیا کرنا، اس کے جواب میں جو بھی کام کر رہے تھے، جو بھی مصروفیت تھی، کھیل رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز بنا رہے کر رہے، وہ سب چھوڑ دے کے اس اذان کا جواب دینا۔ اللہ اکبر مؤذن بولا تو ہم اس کے جواب میں کیا کرنا، ویسے ہی بولنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کیا کرنا، ویسا ہی بولنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم کو بھی کہنا چاہیے اس کے بعد میں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس وقت ہم کو کہنا چاہیے دونوں اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حی علی الصلاۃ میں ہم بھی حی علی الصلاۃ نہیں بولنا، حی علی الفلاح پہ ہم بھی حی علی الفلاح نہیں بولنا، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا۔ اس کے بعد اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے تو ہم بھی کہنا اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ مؤذن نے کہا تو ہم بھی کہنا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اذان کا جواب دینا۔ تو یہ اذان کا جواب تو زبان سے ہو گیا، اور ایک بھی ہے اذان کا جواب دینا، یہ ہے کہ جیسے ہی اذان سنے تو پورے کام بند کر دینا، اب مسجد میں جماعت کے لیے جہاں سے اذان آئی وہاں پر نماز ادا کرنے کو جانے کی تیاری شروع کر دینا، اس کو بولتے اذان کا جواب دینا۔ تو اذان کا جواب دو طریقے سے دینا ہے، ایک الفاظ میں زبان سے دینا ہے جیسا مؤذن کہتا ہے ویسے ہی، اور دوسرا جواب افعال سے دینا ہے، ورک اور کام کے ذریعے سے دینا ہے کہ فوراً اس کے بعد میں نماز کی تیاری کے لیے لگ جانا۔ وضو نہیں ہے تو وضو کر لینا، وضو کر لیے تو اس کے بعد مسجد کو نکلنے کی تیاری کرنا۔ اب اذان ہونے کے بعد نماز ادا ہونے سے پہلے تک دوسرے چیزوں کی ساری فکریں سب بند کر دینا، یہ مطلب ہے اذان کا
جواب دینے کا. ہم لوگ کیا کرتے, ہوئی نا اب اذان ہو گئی نا, ابھی 15 منٹ باقی ہے نماز کو, تو 15 منٹ تک اتنا سی لیتا ہوں, اتنا کام کر لیتا ہوں, اتنا پکا لیتی ہوں, اتنا وہ کر لیتی ہوں. تو اتنا کر لیتا ہوں نہیں, پہلے آپ چھوڑ دینا ہے جو بھی کام ہے اس کو فوراً چھوڑ دینا اور نماز کی تیاری میں لگ جانا. خواتین اگر گھر میں ادا کرتی ہیں تو سب اذان ہوتے ہی سب چھوڑا کے پہلے نماز کی تیاری میں لگ جانا. تو نماز کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہمارے پاس تو ہم سب سے مل جل کے باتیں کرتے, اور سب ادھر ادھر کی جیسا گھر میں ہوتا تو ویسے ہی بالکل گھر کا ایک فرد بن کے سب کے ساتھ مل جل کے باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور ہمارے کاموں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اذان ہو گئی تو اس کے بعد ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق اور رشتہ ہی نہیں. اذان ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بالکل تبدیلی آ جاتی تھی, اور وہ گھر کی جو مصروفیتیں تھیں, گھر میں جو کام کاج تھا وہ سب بند, ان کا ہی نہیں سارے گھر کا بند ہو جانا, اور وہ نماز کے لیے چلنا, کاروبار بند, سب بند ہونا. یہ نماز کی اہمیت کے لیے بتایا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی اذان ہو گئی, اذان ہوتے ہی ابلیس اپنے شیطان, اپنے جو فوجی ہیں اس کے ماتحت کام کرنے والے جو شیاطین ہیں, ہر آدمی کے ساتھ میں وہ شیاطین کو ٹولیوں کے ساتھ لگا دیتا, کسی کے ساتھ 4, کسی کے ساتھ 1 لگا دیتا, لگا کے بولتا اذان ہوتے ہی جو لوگ بھی اذان کے ساتھ نماز کی تیاری میں لگ گئے تم لوگ اس کے پیچھے لگ جاؤ. کہ اور جو لوگوں کو نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے, پڑھنا ہی نہیں ہے, تو ان کو پیچھے تو لگانا ویسٹ ہے, خالی پلی کے. تو جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہی اذان ہو گئی اور وہ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے 4 شیاطین لگ جاتے ایک ساتھ, آگے پیچھے دائیں بائیں, پورا اس کو گھیرے میں لے لیتے. لے کے اب ان کا پہلا مرحلہ کیا رہتا, اس کو نماز کو ڈیلے کرو, نماز میں تاخیر کرو. ابھی اذان ہوئی میاں, ابھی تو 15 منٹ ہے, ابھی 20 منٹ ہے, ایسا کر کے انہوں اس کو کیا کرنا لگاتے, دیر کرنے لگاتے, تاکہ اس کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا نہ ہو سکے. اب اس کے بعد میں دیر ہو گئی, انہوں ادھر ادھر باتوں میں منطقہ مار لیتے بیٹھے. اس کے بعد میں پہنچے مسجد کو تو ارے جماعت کا ٹائم ہو گئی جماعت, یا تو 1 رکعت چلے جاتی, نہیں تو جماعت ہو جاتی, نہیں تو اب ہو گئی نا مسجد میں جماعت, یہیں پڑھ لیتا ہوں. اس قسم کے چیزیں ہو جاتے. تو پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ وہ لوگ کیا کرتے, دوسرا اسٹیپ یہ رہتا کہ نماز کو اب انہوں آگے وقت پہ اذان شروع ہوتے ہی نماز کی تیاری کر کے مسجد کو پہنچ گئے, تو اب اس کو نماز کے اندر خلل ڈالنا. کیسا خلل ڈالنا, انہیں صحیح سجدہ نہیں کرنا, صحیح رکوع نہیں کرنا, صحیح قرات نہیں کرنا, صحیح قرآن نہیں پڑھنا, صحیح تسبیحات نہیں پڑھنا, یہ کرو بولتا. سیکنڈ, اب اس کے بعد میں اگر آدمی اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہوئے سب چیزیں صحیح ڈھنگ سے کر دیا, مسجد کو جا رہے ہیں, صحیح ڈھنگ کا لباس پہن کے جانا, ٹوپی صحیح جیسا پہن, ٹوپی, کرتا, پاجامہ, سمجھ میں آیا, اور داڑھی ہے تو داڑھی بھی صحیح ڈھنگ کی رکھ کے جانا. یہ سب کیا ہے, گویا آپ دیکھتے ہوں گے ملٹری وغیرہ رہتی تو ان کا ایک ڈریس رہتا, اسکولہ بھی رہتے تو ان کا بھی ایک ڈریس رہتا. تو ہر ملک کے فوجیوں کا ایک ڈریس کوڈ رہتا اور باڈی کوڈ بھی رہتا. آپ ملٹریوں کی کٹنگ دیکھیں گے الگ رہتی,
اور ان کا ڈریس بھی الگ رہتا، تو انہیں ویسی ڈریس ویسی کٹنگ میں آیا تو اس کو فوج میں آنے دیتے، صف میں آنے دیتے۔ تو نماز بھی کیا ہے، جو لوگ نمازی ہیں یہ اللہ کے فوجی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کے لیے ڈریس کوڈ متعین کیا ہے ویسا ہی ڈریس پہن کے آنا، جیسا چہرہ بنا کے آؤ بولا اللہ تعالیٰ ویسا ہی چہرہ بنا کے آنا۔ اب بعض ملٹری فوجیوں کے اس میں کیا ہے، داڑھی نہیں رکھنا بول کے، وہاں داڑھی رکھ کے گئے تو لیتے نہیں لیتے، کیوں بھائی؟ ہمارا جو وہ ہے وہ یہاں پہ نہیں چڑھ رہا، جب پہلے داڑھی کٹا کے آؤ بولتے۔ تو آپ اللہ کے فوجی ہیں، تو اللہ کے فوجی کی کیسا چہرہ ہونا ہے؟ داڑھی ہونا ہے، جیسی سنت داڑھی ہونا ڈریس کوڈ بولتے، ویسا ہی چہرہ بنا کے آؤ۔ بال کے بارے میں بھی ہمارے پاس مسجد میں آ رہے ہیں، تو سر کے بال کی کٹنگ کیسی رہنا، یا تو حضور کے جیسے بال رہتے تھے یہاں تک کان تک، یا لمی جمی یہاں تک رہتے تھے، نہیں تو یہاں تک رہتے تھے، ویسے رہنا، یا نہیں تو آپ بال کاٹے تو پورے بال ایک طریقے کے رہنا، یا نہیں تو کم بھی کرے تو پورے ایک برابر کم رہنا، کہیں کم کہیں زیادہ یہ نہیں۔ تو بال کا ایک کاٹنے کا ایک طریقہ ہے، وہی طریقے سے بال کٹے ہوئے رہنا، اور مسجد میں آنے کے لیے جیسا لباس کی ضرورت ہے ویسی چ رہنا۔ کیسا لباس ہونا بولے، جسم کو چھپانے والا لباس رہنا، اور مرد کا ٹخنے سے اوپر لباس رہنا، اور جو کلر کے کپڑے خواتین پہنتی ہیں ڈارک وہ کپڑے نہیں پہننا، اور ریشم وغیرہ کے جو کپڑے ہیں وہ نہیں پہننا۔ تو ایسا کچھ ڈریس کوڈ ہے نمازی کے لیے۔ تو آپ اللہ کے فوجی ہیں تو آپ کا ڈریس کیسا رہنا، اللہ کے فوجی کے جیسی رہنا۔ فوجی اللہ کے ہیں اور ڈریس پورا چہرہ کیسا ہے بولے تو شیطان کے فوجیوں کے جیسا، ڈریس کیسا پہنے ہوئے ہیں بولے تو شیطان کے فوجیوں کے جیسا، پورا متکبرانہ ڈریس پہنے ہوئے ہیں، اور جو غیر مسلم کا کلچر ہے، غیر مسلم جیسے ڈریس پہنتے ہیں ویسا پہن کے آپ جو ہے سو اللہ کی فوج میں شامل ہونے کو آ رہے ہیں، تو آپ کی انٹری نہیں ہوتی اس میں، شیطان پہلے گھیر لیتا۔ تو اس لیے کیا کرو بول رہے انہوں، مسجد کو آنا ہے تو اس کا جو ڈریس ہے، لباس ہے، وہ لباس زیب تن کر کے آنا، اس کے بعد میں پھر خشوع خضوع سے نماز ادا کرنا۔ تو اس لیے اذان ہوتے ہی جتنا پیچھے لگا دیتا انہیں شیاطین کو۔ اب نماز اچھی طرح سے اس نے اگر ادا کر دی تو بہت اچھی بات ہے، وہ چاروں شیاطین اگر اس کو تینوں اسٹیپ میں نہیں بہکا سکے تو ابلیس ان کو پنشمنٹ دیتا، ہاتھاں پیراں بند کے سمندر میں پھینک دیتا۔ تو بہرحال یہاں فرما رہے ہیں، تو جب بھی اس حدیث میں ہے کہ جب بھی تم اذان کی آواز سنو تو اس کے ساتھ تم کو کیا کرنا چاہیے، اذان کا جواب دینا۔ تو اذان کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں، ایک تو زبان سے جواب دینا، مؤذن جیسا بولتا ویسے ہم بولنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم بھی اللہ اکبر بولنا۔ البتہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ دونوں اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح بولنے کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا۔ اور فجر میں جو الصلاۃ خیر من النوم بولتے ہیں تو اس وقت ہم کو کیا جواب دینا ہے، صدقتا و بررتا، اے مؤذن تو نے صحیح کہا ہے اور تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا ہے، تو یہ کہنا چاہیے۔ تو ہو گئی یہ حدیث ختم۔ اب یہ قال مالک بلغنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاءه المؤذن يؤذنه الصلاة فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مؤذن آیا جو نماز کے لیے اذان دیتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، ابھی سو رہے ہیں فجر کے وقت میں،
تو مؤذن نے چلتے چلتے کہا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ جانا بول کے زور سے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد فامر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بہت پسند آیا تو انہوں نے اس مؤذن کو حکم دیا کہ یہ صبح کی اذان میں شامل کر لو، یعنی اذان ہونے کے بعد بھی دوبارہ لوگوں کو جگانے کے لیے الصلاۃ خیر من النوم بولا کرتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 92 ہے، 92۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يكبر في النداء 3 ويتشهد 3 وكان احيانا اذا قال حي على الفلاح قال على اثرها حي على خیر العمل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ اذان میں تکبیر 3 بار کہتے تھے اور تشہد بھی 3 بار کہتے تھے۔ ہم لوگ اللہ اکبر 2 بار بولتے ہیں، تو انہوں کیا کرتے تھے 3 بار بولا کرتے تھے۔ کانا احیانا اذا قال، اور کبھی کبھی وہ حی علی الفلاح کے بعد میں کہا کرتے تھے، اس کے بعد میں کہ حی علی خیر العمل، اچھے نیک عمل کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ اور خیر کے کام کی طرف آؤ بول کے بولا کرتے تھے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں حی علی خیر العمل، شیعہ فرقے میں بعض حضرات جو اذان دیتے ہیں ان کی اذان کا یہ حصہ ہے، تو اس کا ثبوت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ہو رہا ہے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم یکون ذلک فی النداء الصبح بعد الفراغ من النداء، فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں بولتے تھے، ہے اذان کے ہونے کے بعد بھی ہے، اذان میں بھی ہے اور اذان کے ہونے کے بعد میں بھی آپ ضرورت پڑی تو اذان ہو گئی، اس کے پھر کیا ہے 5-10 منٹ کے بعد پھر الصلاۃ خیر من النوم بولتے ہیں۔ قال محمد الصلاۃ خیر من، اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمائے ولا یجب ان یزاد فی النداء ما لم یکن منہ ولا یحب، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ پسند نہیں ہے کہ اذان میں مزید ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے جو اذان کا حصہ نہیں ہے، یعنی ان کا اشارہ ہے یہ حی علی خیر العمل کے جو الفاظ ہیں اس کو اذان کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اذان ہو گئی تو اذان ہونے کے بعد میں کبھی بلانے کے لیے، خصوصاً جو لوگ بڑے ہوتے ہیں اہم کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کو اگر بلانا رہا تو مؤذن صاحب بلانا، وہ کسی اذان ہونے کے بعد دوبارہ نماز کی دعوت دینا ہے تو مؤذن صاحب دعوت دینا ہو، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو نہیں دینا۔ جیسا اب کوئی اب کہ یہاں کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، انہوں بڑے تھے، تب مؤذن اذان دے دیے، اس کے بعد بھی دیکھے کہ بھئی انہوں آرام کر رہے ہیں، تو اب پھر اٹھانا ہے تو اب ڈائریکٹ بھی اٹھانا وہ ہے، بلکہ انہوں کیا کریں زور سے بولے کہ بھئی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، ایسا ان کے بازو آ کے زور سے بولے۔ یا بعض روایتوں میں کیا ہے، بعض لوگ نماز کو ہم لوگ جیسے اردو میں بولتے صبح کے ٹائم پہ بعض بچے بولتے ہیں یا بعض بڑے لوگ بولتے ہیں اٹھانے کے لیے، گھروں میں بولنا چلتے تھے، نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ،
نماز کا وقت ہو گیا، 5 منٹ باقی ہے نماز کو، چلو اٹھو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تثویب، دوبارہ پھر نماز کی دعوت دینا۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ اب یہ فجر میں ہے، یہ دوبارہ دعوت دینے کی کرنے کی ضرورت۔ اب جس میں آپ ہوشیار ہیں، جاگتے ہوئے ہیں، وہاں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسے کام میں مصروف ہے جو اہم ترین کام ہے، اس کی وجہ سے انہوں بھول سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، علم کی کچھ درس ورس چل رہا، ان کو خبر ہی نہیں ہو رہی فلاں، ایسی کوئی بات ہے تو ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، بولنے کے لیے کہ ان کو بھول نہیں جانا انہوں، یا ان کو یاد ہے نہیں ہے، یاد دلانے کے لیے حکم ہے کہ بول سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک کام ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی دوبارہ کسی کو دعوت دی جا سکتی ہے، تو ان الفاظ میں دینا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، صبح کے وقت میں دے رہے ہیں، یا اور اگر دن کے وقت میں یا کبھی دے رہے ہیں تو حی علی خیر العمل، آئیے نیک کام کی طرف آئیے، سب سے بہترین کام کی طرف آئیے۔ سارے کام اس سے، نماز سے اچھا اور کون سا کام ہو سکتا؟ نماز سے اہم اور کون سا کام ہو سکتا؟ کوئی کام نماز سے اہم نہیں ہے، کوئی کام نماز سے اچھا نہیں ہے، سب کام چھوڑو اور نماز کو آؤ، یہی سب سے اہم کام ہے اور یہی سب سے بڑا کام ہے، اس سے اہم اور بڑا کام کون سا بھی نہیں ہے، آپ آئیے نماز کے لیے۔ یا پھر بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، چلو نماز 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 کو چلو، یہ اس کو تثویب بولتے ہیں۔ ہو گیا باب ختم۔ یہ 30واں باب، باب نمبر 30، المشی فی الصلاۃ وفضل المساجد، نماز میں چلنا اور مسجد کی فضیلت اس باب میں بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 93 ہے، 93، اخبرنا مالک حدثنا علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كانت يعمد إلى الصلاة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار سے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے بلایا جائے دوبارہ تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ پرسکون انداز میں آؤ۔ اب اگر دوڑتے ہوئے آدمی کئی کو آتا نماز میں، کہاں نماز چھوٹ جاتی کہ آخر وقت میں آتے، تو اس کی وجہ سے کہاں نماز چھوٹتی ہے کہ بلکہ انہوں کیا کرتے؟ تیزی سے آتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے دوبارہ تم کو بلایا جائے یا نماز میں تم تاخیر سے پہنچ رہے ہو تو دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے مت آؤ، بلکہ سکون سے نارمل جیسے چلتے ہیں ویسے ہی انداز سے چلتے آؤ۔ اب ویسے چلتے آئے تو جماعت چھٹ جائیں گی نا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، فما ادرکتم، تو جو نماز تم کو ملے، فصلو، اتنی پڑھ لو، وما فاتکم، اور جتنی نماز تم سے جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، فاتموا، ان کو بعد میں مکمل کر لو۔ فإن أحدكم في صلاة، کیونکہ تم میں سے ہر آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے جب وہ نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتا۔ تو انہوں بول رہے ہیں آپ گھر سے نکلے نا اب نماز پڑھنے کے ارادے سے، تو اب آپ کی نماز گھر سے نکلتے شروع ہو گئی، تو اب بھاگ کے جماعت میں شامل ہونے کے واسطے بھاگم دوڑ مت کرو۔ یہ ہمارا مذہب اسلام باوقار قسم کا مذہب ہے، تو اس میں ایسا بھاگم بھاگ اور سانس چڑھ رہی، یہ ہو رہا، اس قسم کی چیزیں نہیں ہے۔ پرسکون انداز میں، بارواب انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو بھاگم بھاگ کر لیتے ہوئے، کرا لیتے ہوئے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، رکعت چھٹی تو چھٹی، آپ کو اہتمام کرنا تھا تو پہلے سے کرنا تھا، یا آئندہ کی نماز میں آپ خیال کرو، ٹائم ایسا ایڈجسٹ کرو کہ آئندہ آپ کو تاخیر سے آنے کی ضرورت نہیں ہونا، آپ وقت پہ پہنچ جانا۔ بہرحال اب تاخیر سے پہنچ رہے ہیں،
رکعتوں کے یا جماعت کے چھوٹنے کا خدشہ بھی ہے تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں آنا بلکہ پرسکون انداز میں آنا چاہیے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا تعجلن برکوع ولا افتتاح حتى تصل الى الصف وتقوم فيه وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے باندھنے میں بھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کا افتتاح، نماز شروع کرنے میں بھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے جب تک تم صف میں آ کے نہیں ٹھہر جاتے سب کے برابر، اس سے پہلے رکعت نہیں باندھنا، اس سے پہلے رکوع نہیں کرنا۔ اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ہوا، ایک صحابی تاخیر سے آئے تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے، تو اب انہوں رکوع ملنا بول کے کیا کرے، صف میں آنے سے پہلے ہی جہاں سے رکوع میں گئے انہوں فوراً وہیں ہاتھ نماز باندھ لے کے وہیں سے رکوع میں ہو لے کے چلتے ہوئے آ کے صف میں آ کے ٹھہر گئے۔ تو جہاں پہ صف میں ٹھہرنا چاہیے تھا اس سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا، نماز شروع کر دی اور وہیں پہ رکوع کرتے ہوئے رکوع کے حالت میں چل کے نماز کی حالت میں صف تک پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہونے کے بعد فرمایا کہ بھئی تمہارا نماز کے لیے یہ شوق اور ذوق اچھا ہے لیکن نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ایسا نہیں ہے، نماز میں آنا ہے تو کیا کرنا، آپ چل لیتے ہوئے پورا جہاں صف ہے، جہاں آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس مقام پہ آئیے، اس کے بعد رکعت باندھیے، نماز شروع کیجئے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ کر لیجئے، جتنا ملا اس کو مکمل کر لو اور جو چھوٹ گیا ہے اس کو بعد میں اس نماز کو تکمیل کرو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 94 اخبرنا 94 اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اقامت کی آواز سنی جب کہ وہ جنت البقیع میں تھے تو تیزی سے چل کر آئے۔ اس روایت کے اوپر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں قال محمد وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ سانس نہ پھولے۔ آپ اتنا تیز چل کے آ سکتے ہیں کہ جس سے سانس نہیں پھول رہی، یعنی تھوڑا تیزی سے چل سکتے ہیں، بالکل ٹہل لیتے ہوئے ایسا بھی نماز جاری تو ایسا ٹہل لیتے ہوئے سکون سے بھی ویسا بھی نہیں آنا ہے۔ نماز جاری تو کیا کرنا ہے، تھوڑا تیز آ سکتے ہیں لیکن اتنا بھی تیز نہیں کہ سانس پھول جا رہی، پوری ہڑبونگ مچ جا رہی، ٹھوکر لگ جا رہی، وہاں دھکا دے دے رہے، یہاں گر جا رہے، وہ فرش پہ سے پھسل جا رہے ہیں، بھاگ لیتے آ رہے ہیں، تو یہ سب چیزاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے آؤ۔ تو تھوڑا تیز چل سکتے ہیں نماز کو پانے کے لیے۔ قال محمد وهذا لا بأس به، ٹھیک ہو گئے بات۔ حدیث نمبر 95 اخبرنا مالک اخبرنا سمی انه سمع ابا بکر یعنی ابن عبد الرحمن يقول من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا او يعلمه ثم رجع إلى بيته الذي خرج منه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما۔ یہ حدیث نمبر 95 ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی سمی نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی شام کو یا صبح کو مسجد آتا ہے اور اس کا ارادہ اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا کہ وہاں آ کر خیر کی بات سیکھے، خیر کی تعلیم حاصل کرے یا خیر کی تعلیم دے،
مسجد کو آنے کا کیا مقصد ہے؟ خیر کی تعلیم حاصل کرنا یا خیر کی تعلیم دینا، اس نیت سے وہ جی خیر بولے تو نیکی، اچھائی، اچھے کام کی، بھلے کام کی، اچھے آدمی بننے کے لیے، اچھا پڑھنے کے لیے، اچھے چیزیں پڑھنے کے لیے آنا یا اچھے چیزیں پڑھانے کے لیے آنا. تو پھر اس کے بعد یہ پڑھنا پڑھانا کر کے جب انہوں مسجد سے واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر کو، تو وہ مسجد سے ایسے نکلتے ہیں جیسا کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے سے مال غنیمت حاصل کر کے اور ثواب حاصل کر کے واپس آتا ہے، ویسا مسجد سے واپس آتے ہیں. تو اس سے مسجد کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے اسلاف مسجد کو استعمال کرتے تھے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مساجد استعمال ہوتی تھی. اسی لیے یہاں پر عبد الرحمن ابو بکر بن عبد الرحمن یہ فرما رہے ہیں. تو اس سے مسجد کی فضیلت اور مسجد میں جا کے پڑھنا اور پڑھانا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہاں سے جب آدمی واپس ہوتا ہے تو مجاہد کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے، مال غنیمت کا بھی، اور وہ غازی کہلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، باب نمبر 31، باب الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامہ. اس سے پہلے والا باب کون سا؟ یہ باب تھا نماز میں چلنا اور مسجد کی فضیلت. یہ باب نمبر 31 ہے، الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامہ، کہ ایسے شخص کے بارے میں جو مؤذن کی اقامت شروع کرنے پر نماز پڑھتا ہے. یعنی مؤذن صاحب فرض نماز کے لیے اقامت بول دیے، اور دوسرے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں اپنے سنتہ پڑھنے کے واسطے پھر نماز رکعت باندھ رہے ہیں. اچھا، مؤذن صاحب فرض نماز کے لیے اقامت شروع کر دیے ہیں، اور انہوں کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے رہ کے پھر اپنی سنت، نفل یا قضا جو بھی نمازاں ہیں وہ پڑھنے کے واسطے رکعت باندھ رہے ہیں. تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر ہے 96، اخبرنا مالک اخبرنا شریک بن عبد الله بن ابی نمیر ان ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصلاتان معا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی شریک بن عبداللہ بن ابو نمیر نے، کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اقامت کی آواز سنی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اپنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس کے بعد فرمائے کیا دو نمازاں ایک ساتھ چلیں گے؟ الصلاتان معاً، کیا دو نماز ایک ساتھ ہو رہے؟ تو یعنی اس میں تنبیہ ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت بولی جائے تو اس کے ساتھ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنا چاہیے. قال محمد، اس روایت کے اوپر امام محمد اپنا تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یکرہ اذا اقیمت الصلاة ان یصلی الرجل تطوعا غیر رکعتي الفجر خاصۃ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو آدمی کوئی اور نفل وغیرہ نماز پڑھے. یہ ایسی نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ فجر کی سنت اس سے مستثنیٰ ہے. فجر کی سنت کو پڑھ لینا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے. فإنه لا بأس بأن يصليها، کیونکہ فجر کی سنتوں کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں. وَإِنْ اخذ المؤذن فی الاقامتی، اگرچہ کہ مؤذن نے اقامت شروع کی ہے تو بھی فجر کے پہلے سنت پڑھ لینا، اس کے بعد امام کے ساتھ فجر کی نماز میں شامل ہو جانا. وَكَذَلِكَ يَنبَغِي، اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.